ملتان کے قدیم ہندو مندر قلعہ کونا کے وہ راز جو وقت کی گرد میں چھپ گئے۔ آپ نے ملتان کو اولیاء کا شہر، مدینہ اولیاء اور شہر قدیم کے نام سے تو ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ملتان کی تاریخ صرف اسلامی دور سے شروع نہیں ہوتی؟ آج سے تقریباً 1300 سال پہلے جب چینی سیاح ہیون سانگ 641 عیسوی میں ملتان آیا تو اس نے یہاں ایک شاندار سروج مندر اور متعدد دیوا مندروں کا ذکر کیا تھا۔ پنجاب حکومت کی تاریخ کے مطابق اس نے ملتان میں تقریباً 8 دیوا مندروں کا ذکر کیا اور سورج میانی کو انتہائی شاندار اور قیمت و جوہرات سے میزان بنایا۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں قلعہ قاسم باغ، جہاں ملتان کی اس قدیم مذہبی تاریخ کی کئی اہم ابواب جڑے ہوئے ہیں۔ ملتان کا سب سے مشہور ہندو مذہبی مرکز سورج مندر یعنی کہ سن ٹیمپل تھا۔ تاریخی حوالوں سے اسے برصغیر کے اہم ترین سورج پرست مراکز میں شمار کیا گیا۔ عرب اور وسطی ایشیا میں سیاحوں کی تاریخوں میں تحریر تھا کہ ملتان کے اس مندر کی شہرت اور اس کا دولت کا ذکر ملتا ہے۔ پنجاب حکومت کی تاریخی دستاویز کے مطابق محمد بن قاسم کے دور میں ملتان کا یہ مندر ایک اہم زیارت گاہ تھا اور دور دور سے لوگ یہاں آتے تھے، لیکن آج اس عظیم سورج میانی مندر کی درست جگہ اور اصل سیاح کے بارے میں مکمل تاریخ اتفاق موجود نہیں ہے۔ یہی چیز اس موضوع کو مزید پراسرار بناتی ہے۔ بہرحال دیوی مندر قلعہ قاسم کی سب سے دردناک کہانی ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے مندر کی طرف جس کے اثار آج بھی ملتان کے قلعہ کونے کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہ ہے پرہلا دیوی مندر۔ یہ مندر حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے مزار کے قریب قلعہ ملتان کے جنوبی حصے میں ایک بلند پلیٹ فارم پر واقع تھا اور پاکستان کے محکمہ اثار کے ریکارڈ کے مطابق موجودہ عمارت نو آبادیاتی دور میں تعمیر ہوئی تھی، جبکہ اس جگہ کے نیچے موجود پرانے آثار کے اصل تاریخی یقینی طور پر معلوم نہیں۔ یہ مندر ہندو دیوتا نرسنگ سے منسوب تھا۔ ہندو روایت کے مطابق پرہلا اس علاقے کی وابستہ شخصیات تھی اور نرسنگ اوتار کی داستان بھی اسی مقام سے جڑی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ مقام ہندو برادری کے لیے پرہلا دیوی مندر کی ایک منفرد شناخت ہولی کے تہوار سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے یہ ہندو برادری بڑی تعداد میں ہولی کی تقریبات مناتی تھی۔ آج بھی اس مندر کو بعض حلقوں میں ہولی کی روایتی جائے پیدائش سے منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ اس نسبت کی روایات کو خاص طور پر بیان کرنا زیادہ متعدد طریقے سے ہوگا۔ کیا میں پاکستان کے بعد شہر کی بڑی تعداد میں ہندوستان میں منتقل ہو گئے، لیکن مقامی ہندو برادری مندر کے معاملات دیکھتی رہی اور بعد میں مندر کی حالت خراب ہوتی گئی اور پھر 1992 میں بھارت میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں ہندو عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ملتان کا پرہلا دیوی مندر بھی اس ہجوم کا نشانہ بنا اور عمارت تباہ ہو گئی۔ آج اس کی جگہ پر اس تاریخی عمارت کے کھنڈرات ہی باقی ہیں۔ ملتان کے قلعہ کے بارے میں پنجاب حکومت کے سرکاری ریکارڈ میں بھی ذکر ہے کہ قلعے کے اندر مسجد، ایک ہندو مندر اور خان کا محل موجود تھا۔ یعنی قلعہ کونا صرف ایک فوجی قلعہ نہیں تھا، بلکہ مختلف ادوار میں یہاں مذہبی شاہی اور انتظامی زندگی بھی موجود رہی، اور یہی وجہ ہے کہ جب آج ہم قلعہ قاسم باغ پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے قدموں کے نیچے مٹی نہیں بلکہ صدیوں کی تہذیب موجود ہے۔ ملتان میں صرف پرہلا دیوی مندر ہی نہیں، تاریخی حوالوں سے نرسنگ پوری مندر، سورج کنڈ کا مندر بھی قابل ذکر ہے۔ سورج کنڈ ملتان سے تقریباً 5 میل جنوب میں واقع ایک قدیمی مقام تھا، جہاں 1947 سے پہلے ہندو مذہبی میلے مناتے تھے اور مختلف حکمران آئے، مختلف مذاہب تہذیبیں یہاں سے گزری، اور پھر اسلامی دور میں ملتان صوفیہ اور علماء کا ایک ذکر مرکز بن گیا، اور آج اس قلعہ کونا